مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی تشریف لاتی ہیں، بچے بھی آتے ہیں اور بہت بہت مبارکباد کے قابل ہے کہ ہر جمعرات کو یہاں حاضری دیتے ہیں اور کچھ نصیحت آمیز واقعات بیان کر دیتا ہوں۔ ہماری ماں بہنیں یہاں پہ موجود ہیں، ہر طرح کے لوگ موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کے علاوہ، اپنی عبادت کے علاوہ اگر کسی کو عبادت کا حکم دیتا تو وہ عورتوں کو دیتا کہ اپنے شوہروں کی عبادت کریں۔ تو یہ مقام اللہ تو صحیح کہ 1000 نیکیاں بھی نہیں ہے، کام کیا ہے؟ کام کچھ بھی نہیں، ایک جوڑا کپڑا تو دھویا ہے فقط، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیکی کے اندر کتنا بلندی عطا فرمایا، 1000 نیکی عطا فرما رہا۔ زندگی میں نہ جانے کتنے کپڑے تو دھوتے ہیں، لیکن یاد رکھو اگر اپنے شوہروں سے بد کلامی کیا، زبان درازی کیا، شکوہ کیا، اس کے بدلے میں رب تعالیٰ تمہاری 70 سال نیکیاں کم کر دیتا ہے۔ اللہ ذرا غور کرو، آج کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ اکثر وہ بیشتر معاملہ شوہر میں بیوی میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، نادانی ہے، تعلیم سے دور ہے لوگ اور یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے شوہروں کا مقام کتنا بلند فرمایا ہے۔ اور یاد رکھو کہ ایک عورت تھی جس کا شوہر سے بہت جھگڑا ہوا کرتا تھا، ایک مولوی صاحب کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے لیے تعویذ دے دو، ہمارے شوہر سے ہمارا بہت جھگڑا ہوتا ہے۔ تو مولوی صاحب نے اپنی جان چھڑانے کے لیے کہا تم کو تعویذ تو دے دوں گا لیکن تم کو شیر کا بال لانا پڑے گا۔ اللہ، شرط کتنی عجیب! لیکن مولوی صاحب نے تو ایسے ہی کہا کہ نہ شیر کا بال لائے نہ میں تعویذ اس کو دوں گا، لیکن وہ عورت جنگلوں میں جاتی تھی اور ڈیلی جاتی اور گوشت لے کر جاتی، شیر کو ڈیلی گوشت کھلا کر آتی، پہلے دور سے کھلاتی تھی لیکن آہستہ آہستہ جب شیر اس کو دیکھنے لگا، پہچاننے لگا کہ میرے لیے گوشت لائیے، تو آہستہ آہستہ کچھ دن میں ایک دم قریب جا کر اس نے گوشت کا ٹکڑا ڈالا اور جب گوشت کا ٹکڑا ڈالا تو شیر کے بدن پر جب ہاتھ پھیرا تو بال آ گئے اس کے، اور لے کر آتی ہے مولوی صاحب کے پاس اور کہتی ہے کہ اے مولوی صاحب دیکھو میں نے شیر کا بال جو ہے لے کر آئے ہیں، ہم شیر کا بال لے آئے۔ مولوی صاحب بڑے حیران و پریشان ہو گئے، تو کیا فرماتے ہیں مولوی صاحب کہ یہ میری ماں بہن ہے عورت، جب یہ سن تو شیر کا بال لا سکتی ہے، تیری محبت میں اتنی تاثیر ہے کہ شیر جب قابو میں آ سکتا ہے تو تیرا شوہر تو نہیں آ سکتا۔ اللہ ذرا سوچو تو صحیح، اپنے شوہروں سے بد کلامی کرنے کے بجائے ان سے محبت سے پیش آؤ تو ایسے معاملات آئیں گے نہیں۔ اور امام غزالی سے روایت ایک واقعہ پیش کر دیتا ہوں کہ ایک صحابی رسول تھے، جنگ پہ جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب جنگ کے لیے وہ جانے لگے تو اپنی بیوی کو انہوں نے حکم دیا کہ دیکھو میں جنگ پہ جا رہا ہوں، تم گھر سے باہر مت نکلنا۔ اب یہ شرط تو بڑی عجیب شرط ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلو، لیکن وہ صحابیہ تھی، گھر سے باہر نہیں نکلا اور کچھ ہی دن کے بعد ان کے والد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، اور کہیں دور نہیں تھا کہ ہم کو فلاں جگہ جانا ہے، اس گاؤں میں جانا ہے، یا دھرابی سے مومرا جانا ہے، کلوا جانا ہے، تھانہ جانا ہے، وہ مدینہ شریف کے اندر ہی تھے۔ لیکن جب طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد گرامی کی طبیعت بہت خراب ہے اور شوہر نے گھر جانے سے منع کیا کہ باہر مت نکلنا۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے شوہر کی اطاعت کرو، وہ گھر سے نہیں گئی، اب آگے چل کر طبیعت اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ پھر آقا کی بارگاہ میں پیغام بھیجواتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دے دیں تو ہم جا کر اپنے والد کی جو ہے والد کو دیکھ لیں، طبیعت بہت ناساز ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو،
اور یاد رکھو آج کے زمانے کی عورتیں ہوتی تو مانتی کیا؟ وہ بلا اجازت ہی چلی جاتی کہ میرے ابو کی طبیعت، میری ماں کی طبیعت خراب ہے اور ہم گھر سے نہ جائے باہر۔ تو جانتے ہو آگے چل کر اس عورت کے والد کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خبر بھجواتی ہے وہ عورت، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم والد گرامی کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں جنازہ میں دیکھنے کے لیے اب آخری بار دیکھنے کے لیے اپنے والد کو جاؤں کہ نہ جاؤں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرو، یہی اسی میں بہتری ہے۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ وہ صحابیہ پر، قربان جاؤ وہ صحابیہ پر، کس طرح اپنے دل پر پتھر رکھ کر انہوں نے برداشت کیا ہوگا کہ والد کی طبیعت خراب ہے، مدینہ کے اندر ہی ہے لیکن جا نہیں رہی ہے، بیمار بہت زیادہ ہے، نہیں گئی دیکھنے کے لیے، یہاں تک کہ ان کی روح نفس انفسی سے پرواز کر جاتی ہے، پھر بھی جنازے کے لیے بھی اجازت طلب کر رہی ہے۔ کس سے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ اجازت دیجیے، اب تو میرے والد کی روح نفس انفسی سے پرواز کر چکی ہے، میرے والد مر چکے ہیں، اب تو آخری بار اپنے والد کا چہرہ دیکھ لوں۔ لیکن پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اسی میں بہتری ہے۔ اب جب ان کا دفن ہو جاتا ہے، میت کو قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں سے پوچھا کہ کیا وہ عورت گھر سے باہر گئی؟ کیا وہ عورت گھر سے باہر گئی یا نہیں؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ عورت گھر سے باہر نہیں گئی، اپنے شوہر کی تابعداری میں نہ والد کو دیکھنے گئی نہ انتقال ہو گیا۔ کب گئی؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصلی بچھاتے ہیں، مصلی بچھانے کے بعد دعا کرتے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ جب دعا ختم ہوتی ہے تو تمام صحابی رسول سے پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی سنو سنو، اس عورت نے اپنے شوہر کی جو اتباع کی ہے اس سے اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہوا ہے، اس کے والد کو بھی بخش دیا ہے، اس عورت کو بھی بخش دیا ہے۔ سوچو تو صحیح، یہ اتباع ہے شوہر کی، کہ شوہر کی اتباع کیا تو اس کے والد کی بھی مغفرت ہو گئی، اس کی بھی مغفرت ہو گئی۔ یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام بنا دیا ہے، جو قانون بنا دیا ہے، قیامت تک سب کے لیے ایک ہی قانون ہے، ایک ہی قانون رہے گا، تمام امت مسلمہ کے لیے ایک ہی قانون رہے گا۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول والا کر دیا، خاک کے ذروں کو حمدوں سے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو بیان کیا، میرے بولنے میں کوئی خطا لفظ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل